سب سے پہلی جو روئے زمین پر قربانی دی گئی ہے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی تھی. وہ اجمالاً اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. محبوب جناب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر دو ٹھیک ٹھیک، آپ ان پر تلاوت کر دیں. وہ خبر جو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک آپ بیان کریں، وہ کیا خبر ہے جس کا حکم اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو دے رہا ہے کہ محبوب اپنی امت کو یہ خبر دو، ان تک بھی وہ واقعہ پہنچاؤ. وہ کیا؟ ما اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. کہ جب دونوں بیٹوں نے قربانی دی، فتقبل من احدهما، ایک کی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی وہ اندر سے ٹھیک نہیں تھا، نیت میں فتور تھا، حسد میں آ کر کہنے لگا لأقتلنک. جس کی قبول ہوئی کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا. مجھے کیوں قتل کرے گا؟ تیری قربانی قبول نہیں، قتل مجھے کرے گا؟ قربانی قبول نہ ہونے کا مجرم میں نہیں ہوں، تو خود مجرم ہے. تیری نیت میں فتور تھا، اخلاص نہیں تھا. کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو تقوی والوں سے کوئی بھی قربانی یا عبادت قبول فرماتا ہے. اخلاص والوں کی عبادت قبول ہوتی ہے. تیری نیت میں خلوص نہیں تھا، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں. وہ کہنے لگا میں قتل کروں گا، قتل کر دیا اس نے. انہوں نے بتھیر سمجھایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو تقوی والوں سے عبادت قبول کرتا ہے، قربانی قبول کرتا ہے. اور پھر قرآن کے ایک اور مقام پر 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے. بندہ جتنا مرضی بڑا جانور کرے، جتنا مرضی اس کا خون بہائے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. نہ تو تمہاری قربانیوں کے اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی اس کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے جس پر اجر ملتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر تقویٰ چھپا ہوا ہے، پرہیزگاری چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کی خوشنودی مطلوب ہے، جو اخلاص ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز پہنچتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى نجاتکم. فرمایا اللہ پاک نہ تو تمہاری ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. اللہ پاک اس چیز سے بے نیاز ہے. یہ ساری اس کی تخلیق ہے، اس کی عطا کردہ چیزیں. وہ مالک ہے، وہ نہ کسی کی شکل صورت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے قبیلہ و خاندان کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے مال کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِجَّاتِكُمْ. حضور نے فرمایا اللہ پاک تو دلوں کے اندر جو نیت چھپی ہوئی ہے نا اس کو دیکھتا ہے. نیت میں اخلاص ہے، اللہ پاک اجر بے بہا عطا فرماتا ہے. نیت میں دکھلاوا ہے تو دکھلاوا دنیا کے لیے ہے. اس کو شرک اصغر کہا گیا، ریاکاری کو. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے. شرک اصغر ہے یہ. تو دنیا کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے اللہ دنیا میں واہ واہ کروا دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. جو بندہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا میں بے شک واہ واہ نہ ہو لیکن اللہ قیامت کے دن واہ واہ ضرور کروائے.